السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ایک اہم مسئلے کی جانب آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج سگریٹ نوشی، سگریٹ پینا، لوگ اس کو بے دھڑک راستوں پہ، سڑکوں پہ ہمارے مسلمان پیتے ہیں اور کوئی اس میں قباحت نہیں سمجھتے۔ تین چیزیں آج میں آپ کو ذکر کروں گا اس کے تعلق سے۔ سب سے پہلی چیز، سگریٹ پینا کیا جائز ہے؟ دوسری چیز، سگریٹ کی تجارت کیا جائز ہے؟ تیسری چیز، سگریٹ کی تجارت جب کرتے ہیں یا سگریٹ کے جو پیسے آپ لیتے ہیں، کیا اس سے صدقہ کرنا جائز ہے؟ یہ تین چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، کیا سگریٹ پینا جائز ہے؟ تو پیارے دوستو، سگریٹ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو، زناکاری کو، بدکاری کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج مسلمان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتی ہو۔ اور اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو بھی جیسے حرام قرار دیا ہے، ویسے ہی سگریٹ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ آج مسلمان اس سے ناواقف ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں، سگریٹ تو مکروہ ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ سگریٹ مکروہ نہیں ہے، بلکہ تم کو کینسر جیسے مرض میں مبتلا کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے انسان تباہ و برباد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراف مت کرو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسراف مت کرو کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھانا پینا، اس کے بعد کچھ زائد چیزیں جس میں اسراف ہو، فضول خرچی ہو، وہ مت کرو۔ تو اندازہ لگائیے، جہاں اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اسراف مت کرو کہا ہے، تو وہاں اگر انسان حرام چیزیں خریدے تو کہاں تک جائز؟ کوئی شک اس میں نہیں۔ مسلمان سمجھتا ہے نہیں سگریٹ مکروہ ہے، سگریٹ جو ہے بھی حرام نہیں ہوئی ہے۔ نہ، سگریٹ بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو کینسر ہوتا ہے، اور کینسر یہ مرض ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو تباہ کرے وہ چیز حرام قرار دی اسلام نے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے آج یہ امت سمجھے، سگریٹ آج روڈوں پر مسلمان پیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کیا کوئی مسلمان راستوں پر بیٹھ کر یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو سگریٹ کیسے پیتا ہے؟ وہ سگریٹ حرام ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، مسلمان اس سے رکنا چاہیے۔ لیکن نت نئی چیزیں آج نہیں، سگریٹ مکروہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، نہ۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس سے بچیں۔ اور رہی بات سگریٹ کی تجارت کی، تو جب سگریٹ اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو سگریٹ کی تجارت کرنا حرام۔ آج مسلمان کہتا ہے نہیں مول صاحب، میں سگریٹ تو نہیں پیتا، مجھے سگریٹ نہیں پی، میں سگریٹ حرام مانتا ہوں سگریٹ کو۔ کیا کریں، کاروبار ہے، دکان ڈال کر رکھے ہیں، سگریٹ بیچنا پڑتا، ورنہ گراہک نہیں آتا، گاہک نہیں آتے، سگریٹ رکھنا پڑتا دکانوں میں۔ اسی لیے کیونکہ گاہک آتے رہتے ہیں، تو کیا گاہک آنے کی وجہ سے، اپنی اس دکان کو چلانے کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو گے؟ کہ تم گاہک کو دیکھو گے، یہ نہیں دیکھو گے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے۔ آج تمہاری تجارت اگر چل رہی ہے تو ان گاہکوں کی وجہ سے نہیں جو تمہارے پاس خریدنے آ رہے ہیں، بلکہ اس رب کی وجہ سے جس نے تمہیں اتنی ہمت دی۔ تو تم اسی رب کو ناراض کر رہے ہو۔ اپنی دکانوں میں مسلمان آج سگریٹ کی ڈبیاں رکھتے ہیں،
اور اس کو بیچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے۔ نہیں، حرام ہے سگریٹ بیچنا اور سگریٹ پینا، دونوں حرام، ان سے بچنا چاہیے آج مسلمانوں کو۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی دکانوں میں یہ چیزیں بیچ رہے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے فتوے میں یہ بات بولی ہے، فتویٰ جاری کیا ہے، کہا ہے کہ سگریٹ پینا اور سگریٹ کی خرید و فروخت دونوں حرام ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے آج مسلمان یہ سمجھے، آج امت یہ سمجھے کہ اپنی دکانوں میں جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں، پیارے دوستو، اللہ نے آپ کو رزق دیا، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ آپ کو پلا رہا ہے۔ آپ اتنی بڑی دکان اگر ڈالے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے، تو کیا میرے پیارے بھائی اگر حرام کردہ چیزوں کو اپنے دکان سے نکال دو گے تو اللہ تمہارے رزق کو ٹھپ کر دے گا؟ تمہیں بھروسہ ان سگریٹ کی ڈبیوں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے کہ سگریٹ کی ڈبیاں چلیں گی تو تمہارے پاس رزق آئے گا۔ کیا کرو گے وہ پیسہ لے کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ہر وہ چیز ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اب جب تم ان حرام چیزوں کو بیچو گے تو یہ حرام چیزیں، پھر ان حرام کے پیسوں کو اپنے پاس رکھو گے تو اللہ کیسے قبول کرے گا، کیسے دعائیں سنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی حرام چیزوں کو قبول نہیں فرماتا۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف حلال چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان سگریٹ کو پیسوں سے کہے کہ نہیں مول صاحب میں صرف کاروبار نہیں کرتا، ان پیسوں سے جو ہے میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، فقیروں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں ان پیسوں سے جو ہے کسی کے غریب کو جو ہے پیسے بھی دیتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، حرام پیسوں سے کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی نفع نہیں دے گا، اس میں کوئی فائدہ اس کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ قبول ہی نہیں کرے گا وہ حرام پیسہ۔ اللہ کے پاس کوئی اہمیت اس کی نہیں۔ اسی لیے آج اس امت کو چاہیے بچے اس سے۔ کہتے نہیں چھوڑ سکتے مول صاحب، عادت پڑ گئی ہے۔ پیارے دوستو، عادت چھوڑنے سے چھوٹتی ہے۔ عادت پڑ گئی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اسی پر لگے رہو۔ عادت پڑ جانے کا مطلب یہ نہیں، کتنے ایسے لوگ جو شرابی تھے، جو شراب پیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، شراب کو چھوڑ دیا، تو کیا آپ جو ہے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ اسی لیے امت کو چاہیے اس سے بچیں، اور سارے لوگوں کو چاہیے اس سے بچیں۔ اپنی دکانوں میں سگریٹ نہ رکھیں، نہ سگریٹ پئیں، نہ سگریٹ کے صدقہ و خیرات۔ دین اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہی کچھ باتیں تھیں جو میں نے سمجھا آپ کو بتلا دوں، کیونکہ آج یہ امت ہر قسم جو ہے سگریٹ کو مکروہ کہہ کر پیتے جا رہے ہیں لوگ۔ نہیں مول صاحب سگریٹ مکروہ ہے، وہ گیا زمانہ وہ جب سگریٹ کو جو ہے لوگ مکروہ کہا کرتے تھے نا، سگریٹ مکروہ ہے۔ آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کوئی بندہ سگریٹ پیے گا وہ ناجائز ہے۔ اور شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو جو کہتے ہیں کہ سگریٹ مکروہ ہے، جب اس کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے یہ کھانے سے آپ کے جسم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جب اس کے ڈبے پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ کہنے والے کہ سگریٹ مکروہ ہے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ سگریٹ مکروہ نہیں، سگریٹ حرام ہے، اور اسے سگریٹ کی وجہ صرف کینسر ہی نہیں ہوتا، آپ کی زندگی کی جو عمر کم ہو جاتی ہے، آپ جلدی بڑھاپے کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کی یہ جڑ، اور دین اسلام نے اس سے روکا ہے۔ پیارے دوستو، یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ کو میں نے سمجھا بتلا دوں۔ ہاں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنا چاہتا ہے، تو میرا یہی یوٹیوب چینل ہے، اس کے کمنٹ باکس میں جائیے اور جو کچھ پوچھنا ہے پوچھیے۔ اور اگر آپ میسج کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کے اباؤٹس میں جا کر میرا ای میل ID لکھا ہوا ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا، آپ چاہتے ہیں ایسی باتیں آپ تک پہنچیں، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔